السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل ویڈیو میں ہم نے اقراء عربی قاعدہ اس کا تھوڑا سا تعارف کرایا مختصر، اور عظیم خوشخبری آپ کو سنائی کہ انشاءاللہ العزیز ہم بہت ہی آسان انداز میں بچوں کی ذہنی استعداد کے مطابق ایک ایسا کورس تشکیل دینے والے ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آج اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، میں ہر سبق کے شروع میں چند ہدایات اساتذہ اور والدین کے حوالے سے ان سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو حروف تہجی ہیں، الف سے لے کر یا تک، ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ یہ بنیاد ہیں، قاعدہ کی بنیاد ہیں، قرآن مجید کے کلمات کی بنیاد ہیں۔ اسی سے آگے لفظ بنتے ہیں، لفظ سے کلمات بنتے ہیں، کلمات سے آیات، رکوعات، پارے، سورتیں۔ اب اگر ہم اپنے بچوں کو اس کی پہچان نہیں کروا پائیں گے اور آگے سبق دینا شروع کر دیں گے، یہ تختی کمزور رہ جائے گی، تو میرے بھائیو اس کا سب سے بڑا نقصان اس وقت ہوگا جب بچہ قرآن مجید پہ آئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید پہ اس کا آنا مشکل ہو جائے گا، اس آگے جا کے وہ پھنس جائے گا۔ اسی طرح یہ جو حروف ہیں، حروف تہجی، یہی آگے جا کے کلمات کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ لہذا ان والدین کو بھی بڑے حوصلے کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ رویہ اپنا اچھا رکھنا چاہیے، جو اپنے بچوں کو بھی، اساتذہ کو بھی یہ شکایت کمپلین کرتے ہیں، ابھی تک اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہمارا بچہ پہلی تختی سے آگے نہیں گزرا۔ اور ان اساتذہ کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی صبر و تحمل سے کام لیں۔ بچہ جو ہے اس کو اگر ایک حرف آج نہیں آیا ہے، اس کو مزید پڑھائیں، 4 مرتبہ پڑھا دیں، 5 مرتبہ پڑھا دیں، اور یہ بات یاد رکھیں، آپ نے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھانا ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ العزیز وہ بچہ اس لفظ کو اپنے دماغ میں محفوظ کر لے گا۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اساتذہ یا والدین یا کوئی بھی جو بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے، اس کو صرف اپنی ادائیگی بچوں کو سنانی ہے۔ اس کو یہ بتانا ہے تا، بیٹا پڑھو تا، دال، شین، اس طرح۔ وہ بچوں کو تجوید کے قواعد نہ سکھلانا شروع کر دے۔ ابھی یہ مرحلہ ابتدائی مرحلہ ہے، وہ اگلا مرحلہ ہوگا جس میں قواعد بیان کیے جائیں گے، قواعد سکھائے جائیں گے۔ آپ کی ادائیگی کو بچہ فالو کرے گا اور وہ اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ ہاں، کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں، مثلا یہ سا ہے، آپ اس کو، بچے کو اس کا منہ کھول کے اس کے اوپر والے 2 دانتوں کے پاس انگلی رکھ کے اشارہ کر کے زبان کی نوک وہاں لگا کے آپ اس کو کہیں بھائی ایسے سا نکالو۔ اپنی ادائیگی سے اپنے چہرے کی طرف اس کو کہیں کہ میرے چہرے کی طرف دیکھو، اور آپ اس کو زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگائیں، اس کو کہ دیکھو بیٹا ایسے لگانا ہے، پھر لگانے کے بعد آپ نے اس کو نکالنا ہے۔ اسی طرح کچھ کلمات، کچھ بلکہ حروف ایسے ہیں جن کا صرف اشارتاً یا زیادہ سے زیادہ بچے کا منہ کھول کے اس کے اپنی انگلیوں سے اس کے دانتوں پہ انگلی رکھ کے تو مزید جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن ابھی ان کو قواعد نہیں بتلانے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ تیسری بات جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو موٹے حروف ہیں
حروف تہجی میں سے جو موٹے حروف ہیں انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، ابھی ہم نے سبق کا آغاز نہیں کیا، ہدایات ابھی دے رہے ہیں۔ ان موٹے حروف کی اچھی طرح بچوں کو پہچان کروا دی جائے، اچھی طرح، اور بلکہ زبانی یاد کروا دیے جائیں، بچے سے پوچھا جائے بھائی موٹے حروف کون کون سے ہیں، پہلے قاعدہ بند کر کے پوچھا جائے، وہ زبانی آپ کو سنائے، پھر قاعدہ کھول کے بتایا جائے، پوچھا جائے کہ بھئی بتاؤ انگلی رکھو جو حروف موٹے ہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں چوتھی بات یہ ہے کہ جو ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں ان کے بارے میں بھی بچوں کو آواز کی پہچان کروائی جائے، آواز کا جو ساؤنڈ ہے اس کی بھی پہچان کروائی جائے، حروف کی بھی پہچان کروائی جائے۔ حروف کی پہچان تو اس کو سامنے قاعدہ ہوگا تو وہ خود بخود ہو جائے گی، لیکن جو آواز ہے وہ آپ نے بتانا ہے کہ اس کی آواز کیا ہے، اس کی آواز کیا ہے۔ تو لہذا یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں یہ اچھی طرح اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں، ذہن نشین کر لیں، اور اس کے بعد ہم اس قاعدہ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی پیارے بچوں، سب سے پہلے قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ پڑھیں میرے پیچھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوبارہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کچھ اساتذہ وہ ان کی انگلی یہاں رکھوا کے ان کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اب بچے کو پتہ ہی نہیں ہے نیچے کیا ہے، وہ صرف آپ کی آواز کو کاپی کرے گا، آواز کو فالو کرے گا، ابھی اس کو پہچان نہیں ہے، ابھی اس کی انگلی یہاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اس کو آپ زبانی یاد کروائیں، تھوڑی سی محنت کر لیں، پہلے اعوذ پڑھائیں پھر باللہ پڑھائیں، اس کو کہ بھائی یہ یاد کریں آپ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اس کو 10 مرتبہ پڑھیں، وہ بچہ 10 مرتبہ پڑھے گا اس کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح من الشیطان، من الشیطان، من الشیطان، ایسے وہ بھی یاد کر لے گا۔ پھر نرجیم، 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 اسی طرح کر کے آگے اسی طرح بچوں پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہم نے سب سے پہلے اپنے بچوں کو یہ یاد کروائیں، ایک دن اس پہ آپ لگا دیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بچہ پڑھے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں جو آیات ہیں یہ لازماً بچہ جب بھی قرآن مجید کو شروع کرے، پارے کو شروع کرے، آپ کو سبق سنانا شروع کرے تو اس سے پہلے اس کو پیار سے یہ کہیں کہ بھائی یہ پڑھو، پہلے استعاذہ، پہلے تعوذ پڑھو، اسکول کے اندر پڑھایا جاتا ہے تعوذ اور تسمیہ، یہ بچوں کو پہلے اچھی طرح یاد کروا دیں، زبانی، یہاں پہچان کروانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے جا کے خود بخود پہچان ہو جائے گی۔ اس کے بعد آتے ہیں حروف تہجی کی طرف۔ آج ہم یہ 2 لائنیں سیکھیں گے، 2 لائنیں آپ کو پڑھائیں گے، تو اس لیے پیارے بچوں توجہ کے ساتھ جیسے میں پڑھاؤں ویسے آپ نے پڑھنا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلے جائیں، میں وقفہ دوں گا، ہر حرف کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ الف، با، تا، سا۔ اب سا کو ادا کیسے کرنا ہے بچوں؟ توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہے۔ آپ کے جو سامنے والے 2 دانت ہیں نا، والدین اگر بچوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو بچوں کے ان دانتوں کے اوپر انگلی رکھیں، ان نشاندہی کر دیں۔ وہ جو 2 دانت ہیں سامنے والے، ان کا جو نیچے کنارہ ہے اس کنارے سے آپ نے اپنی زبان کی نوک صرف زبان کا اگلا حصہ وہ آپ نے لگانا ہے، ایسے لگا کر پھر آپ نے
سا سا، ٹھیک ہے، پڑھے میرے پیچھے، سا، اس کے بعد جیم. اب دیکھو، اب یہ اس کی شکل اور ہے، اس کو میں نے جیم کہہ دیا، اس کی شکل اور ہے، اس کے اندر یہ 3 ہے، 1 2 3، اس کو میں نے سا کہہ دیا. اور اس کے بعد یہ تا ہے، یہ تا، اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، اس کی شکل چینج ہو گئی ہے، اس کو میں نے تا کہا. یہ با ہے، اس کا نقطہ نیچے ہے، یہ با ہے. اب میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو مزید آسانی کے ساتھ مزید آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ اس کی مزید سمجھ آئے گی. یہ دیکھیں، یہ اب آپ کو پتا ہے کیونکہ ہر ایک کی شکل الگ ہے. یہ کیا ہے؟ کیلا ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ سیب ہے. یہ کنو ہے. اسی طرح یہ تربوز ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اناناس ہے. اب ہر ایک کی شکل الگ ہے، مختلف شکل ہونے کی وجہ سے اس کا نام بھی الگ ہے. اب اس کو ہم کیلا نہیں کہیں گے. کیوں بیٹا؟ پیارے بچوں، یہ کیلا تو نہیں ہے نا. یہ بھی، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ خربوزہ ہے، ٹھیک ہے جی. اس کو یہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جناب وہ کھیرا ہے، ٹھیک ہے. شکل سے پہچانیں گے ان کا نام، ٹھیک ہے جی. ان کی شکل دیکھیں گے، پھر ان کا نام ہمارے ذہن میں آ جائے گا. بالکل اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ شکل سے پہچاننا ہے. با کی شکل کیا ہے؟ یہ با کی شکل اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ ایسے کر کے ہے اور نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے. تا کی شکل یہ ہے، اس کو تا کہیں گے، با نہیں کہیں گے. سا ہے یہ، اس کو سا ہی کہیں گے، جیم نہیں کہیں گے. یہ جیم کی شکل ہے، جیم کی شکل اس طرح کی ہے. یہ جیم نہیں ہے، جیم یہ ہے، ٹھیک ہے جی. با یہ نہیں ہے، با کی شکل یہ ہے، ٹھیک ہے. جس طرح ہم کیلے کو مالٹا نہیں کہہ سکتے ہیں، سیب کو کیلا نہیں کہتے ہیں، ہمیں شکل کا پتہ ہے. اس طرح آپ نے بیٹا اس پہلی لائن کی پہچان کرنی ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے سبق کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اب تک اتنا ہی کافی ہے. مزید انشاءاللہ یہ ہمارا سبق چلے گا حروف تہجی کا، تو انشاءاللہ آپ کو مزید جو ہے وہ سمجھ آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.